بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید میں کوئی ایک بات کا ذکر کر دیں تو وہ بات اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو الحاق کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں بھی اگر کوئی شخص اللہ کی قسم اٹھا لے یا کوئی قسم اٹھا لے تو ہم اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ اس شخص نے قسم اٹھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے چوری کی تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو نے چوری کی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو نے چوری کی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دھوکے میں ڈال دیا لیکن میں نے تیری قسم پہ یقین کر دی کیونکہ تو نے اللہ کی قسم اٹھا لی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی کوئی شخص اللہ کی قسم اٹھا لے یا کوئی قسم اٹھا لے تو ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک کر رہا، اس نے قسم اٹھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں والعصر، اور زمانے کی قسم۔ والعصر سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو زمانہ یا تو اس سے مراد عصر کی نماز کا وقت۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ اس سے مراد عصر کا وقت لیتے ہیں۔ اگر ہم اس سے مراد عصر کا وقت بھی لے لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کی، عصر کے وقت کی اتنی اہمیت ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری 553 نمبر حدیث، کہ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس شخص کا گھر اور مال برباد ہو گیا، لوٹ گیا۔ لہٰذا عصر کا وقت اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر جس شخص کی نماز قضا ہو گئی اس شخص کی ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اگر ہم دوسری سائڈ دیکھیں تو عصر سے مراد زمانہ ہوتا ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم نیکی یا برائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو بھی برا کہنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان تو سراسر خسارے میں ہے۔ ہم اس دنیا میں آخرت کو بھلا کر پھر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ انسان تو اتنا محنت کر رہا ہے دنیا میں، اتنا کچھ کما رہا ہے، لیکن وہ انسان خسارے میں ہے اگر اس کے اندر کیا باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے اس شخص کے کہ جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے چار باتیں ارشاد فرما دی یہاں پر کہ اگر کسی شخص میں یہ چار اوصاف ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ خسارے میں نہیں۔ اس صورت میں پہلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی وہ ہے الا الذین آمنوا، کہ وہ شخص جو کہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کی بنیادی شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تو گویا اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ دوسری شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد چاہے جو مرضی اپنے من مانی کریں لیکن ہم صرف مومن ہیں تو ہمارے لیے ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہی اگلی بات میں ارشاد فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اس نے نیک عمل بھی کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس نے حق بات کی تلقین کی، دوسروں کو حق بات کی وصیت کی۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد اللہ کی باتوں کو ہو بہو آگے لوگوں کو پہنچایا جائے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کیا جائے، اس میں سے کسی بات کو نہ چھپایا جائے۔ اور چوتھی شرط جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ صبر کی تلقین کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ تو اس ساری بات کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر جو شخص ایمان لے آئے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل بھی کرے، حق بات کی تلقین کرے، چاہے اس کو ایک آیت بھی آتی ہے، ایک حکم کا بھی اللہ کے پتہ ہے تو وہ دوسروں کو اس کی تلقین کرے کہ تم اس پر عمل کرو، اور وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ وہ تواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ ہم لوگ اس دنیا میں چاہے جتنی مرضی دنیا کما لیں، اگر ہم میں سے ان چاروں باتوں میں سے کوئی اوصاف ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم خسارے میں ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ادھر ان الانسان لفی خسر، اگر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر اگر اس بات کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی بات مان جانی چاہیے کہ انسان واقعی خسارے میں ہے اگر وہ ایمان نہ لے کے آئے۔
اگر کسی شخص نے اس دنیا میں اس طرح جیا کہ اس کے مغرب سے لے کر مشرق تک تمام لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کو تمام لوگ سراہنے والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ موجود نہیں، تو وہ شخص واقعی خسارے میں ہے کہ جس شخص نے اس دنیا میں ہر چیز حاصل کر لی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ، کوئی مقام نہیں۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس شخص کو پاک کرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حضور اس حال میں پیش کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔